السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ دوا کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے کچھ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ صحت کی لیے ہم حفاظت کر سکیں، اور بہرحال کسی بھی موضوع پہ صحت کے اعتبار سے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری ہو، اس اعتبار سے بھی آپ کے پاس میں ویڈیوز پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے آپ انہیں دھیان سے دیکھیں، سنیں اور عمل کریں۔ جہاں آپ حضرات کو روزانہ دوسری ویڈیو سننے کا موقع ملتا ہے دوا سے متعلق، صحت سے متعلق، وہیں آج اپنی صحت سے متعلق اور زندگی سے متعلق آپ حضرات سے چند باتیں کرنی ہیں۔ باتیں کرنی ہے کہ انسان کبھی کسی بھی موقع پر ایسے حالات کبھی بنتے ہیں، اور بہت لوگ ایسی مجبوری اپنی ظاہر کرتے ہیں اور ایسے حالات میں وہ گرتے ہیں تو وہ خودکشی کرتے ہیں، جیسے کہ عائشہ نے کی ہے۔ بہرحال عائشہ نے نہیں، خبر نہیں کتنی عائشہ، کتنی انسان، کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے، چاہے وہ جل کر کے مر گئی ہوں، بہت سی عورتیں ڈوب کر کے مر گئی ہوں، بہت سے نوجوان آگ لگا کر کے، پھانسی کھا کر کے اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا۔ بہرحال شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے اپنے آپ کو دھاردار چیز سے کاٹا تو جہنم کی آگ میں ایسے ہی کٹتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں ایسے ہی گرتا چلا جائے گا، ہلاک ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال اگر اس نے پانی میں ڈوبنے کا یا کوئی بھی بہرحال شکل اختیار کی ہے، اپنے آپ کو پھانسی لگا لی ہے، تو اسے اسی طرح کی جیسی اسے پھانسی کے وقت میں اس کی جب جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، اس وقت میں انسان تڑپتا ہے، اسی طریقے کے ایک تو یہ جان کا نکلنا، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف، اور دوسری بات یہ عزیز دینی بھائیو، جہنم کی آگ میں رہ کر کے یہ تکلیف برداشت کرنا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت لوگوں نے، کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے زہر کھا لیا ہے، آگ لگا لی ہے، پھر جب جان پر بنتی ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ جان بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ بہرحال جب جان پر بنتی ہے پھر اس طرح کی آوازیں بھی نکلتی ہیں، آدمی سوچتا ہے تو اس سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ جب جان پہ بنتی ہے تو اس وقت آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے؟ خودکشی کرنے والا دو تین وجہ اس کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے۔ ایک تو انسان زندگی میں ایسے حالات میں گر جائے اس کے اوپر قرض ہو، یا ایسے حالات میں گر جائے کہ اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ تو اپنی زندگی میں اس کام کو نہیں کر پا سکتا، اور اس میں تو اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اب کیسے دوسروں کے سامنے تو جائے گا، کیسے کامیاب ہوگا، اس کام کو کیسے کر پائے گا؟ تو بہرحال اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کسی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو اس وقت میں اس کی تنہائی اس کو ہلاک برباد کر دیتی ہے۔ تو ایسا آدمی اگر اپنی تنہائی میں یہ باتیں سوچ لیتا ہے تو پھر وہ بالکل بزدل ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان گھر کے حالات میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ بالکل اس وقت میں زندگی سے مایوس، اور زندگی اس کے لیے اسے ایسا لگتی ہے کہ زندگی جینا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، بس تو اپنے آپ کو ختم کر لے۔ تو سمجھ لیجئے اس وقت میں وہ انسان اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ اسے زندگی میں کوئی کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تو سمجھ لیجئے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے اور وہ بزدل ہو جاتا ہے تو بزدل ہونے کے ساتھ میں ایسا کرتا ہے، بزدل ہونے پر ہی وہ خودکشی کرتا ہے۔ ایک آدمی غصے میں خودکشی کرتا ہے، کوئی حالات ایسے بن گئے گھر میں
ماں باپ کے ساتھ میں کوئی ایسی سوچ تھی نوجوان کی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور یہ نئی جو عمر ہوتی ہے اس میں سوچ بوجھ اتنی نہیں ہوتی، اگر اچھی صحبت اختیار نہیں کر پاتے تو پھر یہ نوجوانی کا جوش، نوجوانی کا جذبہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بہت سے نوجوان، چاہے وہ لڑکی ہوں یا لڑکے، وہ ماں باپ کی اگر کوئی بات ہو اور وہ بات پوری نہ ہو، کوئی ان کی شرطیں ہوں، کوئی ان کی باتیں ہوں، اگر وہ نہ مانے تو اس کے اوپر پھر غصے میں جو ہے یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، بس وہ نخرہ دکھا کر کے غصے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، چاہے وہ بجلی کا تار پکڑ کے مریں، چاہے وہ آگ لگا لیں، چاہے وہ کسی گاڑی کے سامنے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیں، بہرحال کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ایک غصے میں ہوتی ہے۔ ایک خودکشی ایسے لوگ بھی کرتے ہیں، مثلا کسی کی اولاد نے ایسا کوئی کام کر لیا جس میں عزت برباد ہو گئی، عزت اور ذلت کے مسئلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میری اولاد نے ایسا کام کر لیا ہے، میری بیوی نے ایسا کام کر لیا ہے، میں دنیا میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس لیے عزت بڑی چیز ہے۔ تو اس وقت میں آدمی سوچتا ہے ایسی زندگی سے کیا جینا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کسی کو کیا منہ دکھائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس وقت میں آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے، اور اس میں اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتا ہے۔ لوگ، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے تو لوگ بعد میں تعریف بھی کریں گے، بھئی وہ کتنا شرم والا آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا کھرا مزاج آدمی تھا۔ تو بہرحال بہت لوگ، چاہے وہ نوجوان ہوں، نوجوان بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا، گھر والے بھی یاد کریں گے اور دنیا یاد کرے گی۔ واقعی جیسے کہ عائشہ نے کیا ہے، اس کے کرنے کے اوپر لوگ سوچتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا، اس نے کوئی سمجھداری نہیں کی، جبکہ اس کی خودکشی سے پہلے وقت ملا ہے، ماں باپ نے بڑا سمجھایا ہے، آڈیو ویڈیو آپ نے دیکھی اور سنی بھی ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسا کرنے کے لیے فخر سمجھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، خدا سے جا کے شکایت کروں گی۔ تو بہرحال یہ کمی رہی، اچھی صحبت اسے نصیب نہیں ہوئی۔ اگر اسلامی تعلیم اس کے پاس ہوتی اور اچھی اسے تعلیم ہوتی اور اچھی اس کی صحبت کسی اچھے نیک انسان سے، گھر والوں سے، یا اپنے اچھی سوسائٹی کا اس سے واسطہ پڑتا، تو پھر وہ ایسے قدم نہ اٹھاتی۔ بہرحال درخواست یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے حالات بنے زندگی سے، وہ مایوس ہونے والا ہو، یہ مایوسی اسے محسوس ہو رہی ہو، تو کسی اپنے سے اچھے اور اپنے بڑوں سے اسے مشورہ کرنا چاہیے، میرے ساتھ ایسے حالات گزر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی اچھے سمجھدار لوگوں کے پاس میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور اپنی باتوں کو شیئر کرے، تو دوسرا کوئی سمجھدار آدمی اسے سمجھا سکتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے غلط قدم اٹھانے سے۔ عزیز دینی بھائی، اس کے متعلق بہت لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے خودکشی کر لی، دنیا سے رخصت ہو گیا، انسان ہلاک ہو گیا، تو بہت لوگ اپنی طرف سے فتوے بھی دیتے ہیں، اس نے خودکشی کر لی، اس کی تو زندگی برباد ہوگی، اس کی تو ہلاک ہوگی، اور یہ تو ہلاک ہو گیا، اور اس کی بخشش ہی کیسے ہوگی، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو، اس کا گناہ شریعت میں بڑا گناہ ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ سزا کا مستحق اور مرتکب ہے، گناہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی اسے سزا دیں، اور اس کے علاوہ بہت سی اس نے ایسے نیک کام کیے ہوں، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ادا کی وجہ سے، کون سے ایسے کام کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہو، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے کے بارے میں فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس کی مغفرت کیسے ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہرحال ہمیں ایسی کوئی فیصلے یا ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، ایسے آدمی کے نماز کے متعلق بھی مسئلہ آتا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ کا کیا مسئلہ ہے۔ آپ مفتیان کرام سے مشورہ کریں، علماء سے ملاقات آپ حضرات کو کرنی چاہیے۔ ایسے آدمی جو خودکشی کر لیتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تو عزیز دینی بھائیوں، یہ تو سب اللہ کی قدرت کے اعتبار سے سب کام ہوں گے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ کتنی پکڑ کر لے، اور کس کو کس بات پہ کس کی مغفرت کر دے، یہ انسان کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال
ہمارا کام ہے اگر کوئی ایسا کر بھی لیں اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایسے قدم اٹھانا بہت بری بات ہے، ایسا قدم ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اچھی سوسائٹی میں ہمیں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم ہلاک ہونے سے بچ جائیں، ہمارے نوجوان چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ بہرحال آپ سے یہ خودکشی سے متعلق آج بات کرنی تھی، کیونکہ صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے، صحت کی حفاظت فرض ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ایسی تندرستی کھانے اور پینے کے لیے، بیماری کے لیے جیسے ہم آپ کو ویڈیوز ڈالتے ہیں، اسی لیے یہ بھی صحت کے لیے ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں کہ جیسے ہلاک اپنے آپ کو آدمی ایسے کرتا ہے، ایسے کھانے پینے کوئی چیزیں بہت سی غلط سلط چیزیں استعمال کرتا ہے آدمی، جس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اس کی صحت برباد ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جس کی نہ شریعت میں اجازت ہے کھانے پینے کی اور نہ ڈاکٹری اعتبار سے نہ طبی اعتبار سے۔ تو اس لیے بہرحال صحت کا بھی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت قیمتی ہمیں صحت دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو خوب شیئر کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ بات ہمیں دینی اعتبار سے دوسروں تک پہنچا دیں گے، دوسرے نہ جانے کتنے حضرات اسے سن لیں گے اور وہ پھر علماء سے ملاقات کریں گے اور دین کے اعتبار سے مفتیان کرام سے وہ مشورہ کریں گے کہ ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام، کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، ہم اکابرین سے، علماء سے اور مشورہ کریں، مفتیان کرام سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہو تو تمام حضرات اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر اجازت دیجیے، کل ملاقات آپ سے ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔